مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے ایک بلند پایہ عالم دین، شیخ الحدیث، شریعت اسلامی کے مانے گئے فقیہ العصر، اسلامی معاشرتی نظام کی ماہر شخصیت ہیں۔ آپ کا شمار عالم اسلام کی چند ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی علمی اور دینی خدمات کی غیر معمولی مقبولیت ہے۔ خاص طور پر معاشیات اور اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ کی خدمات تجدیدی اور انقلابی ہیں۔ علم و تحقیق کے دریا بہانے والے، مسند درس پر قیمتی جواہر پارے لٹانے والے، اصلاح و تذکیر کا گراں قدر کام انجام دینے والے، نت نئے مسائل کی گتھیاں سلجھانے والے اور ملک کو بیرون ملک کے لیے ہر دم پابرکاب رہنے والے، اس مرد درویش نے اردو ادب کی حسین وادیوں کی بھی سیاحت کی، اپنے قلم سے چمن اردو میں نئے گل بوٹے کھلائے اور اپنی البیلی، سیدھی سادی لیکن منفرد تحریر اور ممتاز اسلوب نگاری سے اہل ادب اور اہل قلم سے بھی خوب داد تحسین حاصل کی۔ آپ کے سفر نامے، شخصی خاکے، کتابی تبصرے اور مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے کالمز نے آپ کی ادبی خدمات سے بھی دنیا کو نہ صرف روشناس کرایا بلکہ آپ کے طرز تحریر اور رواں دواں قلم کی گلکاریوں کا شیدائی بھی بنایا۔ آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، آپ مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، آپ مقرر بھی ہیں اور محرر بھی، آپ پیر بھی ہیں اور مدرس بھی، آپ قاضی بھی ہیں اور استاد بھی۔ کبھی آپ تفسیر لکھتے نظر آتے ہیں تو کبھی بخاری شریف پڑھاتے نظر آتے ہیں، کبھی آپ امت کے مسائل جدیدہ حل کرتے نظر آتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی کی دنیا میں مقبولیت کی بڑی وجہ آپ کا دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون میں ماہر ہونا اور اپنی ان خدمات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کیونکہ حضرت مفتی تقی صاحب ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کے، فقہ کے، حدیث کے، اور اسلامک بینکنگ میں ان کو الگ مہارت ہے، اور انگلش، عربی، فارسی، اردو، یہ 4 زبانیں تو ایسی ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ علمی لحاظ سے دنیا میں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آیا 500 لوگوں میں۔ دنیا کے صف اول کے تحقیقاتی ادارے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 500 بااثر مسلمان شخصیات کی ایک فہرست مرتب کی ہے۔ اس فہرست میں آپ کو مسلم دنیا کی پہلی بااثر شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند ہے۔ آپ کی پیدائش 27 اکتوبر سن 1943 میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور و معروف قصبے دیوبند میں ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد تھانوی، جیکب لائن کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی اسی ادارے میں فقہ میں تخصص کیا۔ ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی، جس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا، جبکہ LLB کا امتحان دوسری پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ انگریزی، اردو اور عربی تینوں زبانوں میں بیک وقت کمال پیدا کیا۔ مفتی صاحب کے والد ہمیشہ آپ کی روحانی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے۔ اسی بابت آپ نے مفتی صاحب کو اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ اور عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے روحانی تعلق استوار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے والد کے حکم پر شیخ کی صحبت اختیار کی تو کچھ ہی عرصے ان کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً ہی ان سے بیعت ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے شیخ کے خاص مریدوں میں شمار ہونے لگے۔ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ ان کے خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء کرام سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود آپ کے والد گرامی مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ مولانا محمد ادریس کاندلوی اور مولانا
محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر سن 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ سن 1977 میں سابق صدر جنرل ضیاء الحق نے اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی محمد تقی عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ کی حدود اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ مفتی محمد تقی عثمانی جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ طویل عرصے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایپلیٹ بینچ اور وفاقی شرعی عدالت میں اہم مناصب پر فائز رہے۔ آپ نے بحیثیت منصف کئی اہم فیصلے کیے جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے معروف ہے۔ سن 2002 میں اسی فیصلے کی پاداش میں سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی و غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ آپ چند برسوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری بھی دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کی حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مولانا محمد تقی عثمانی پوری دنیا میں ہماری علمی ران و روایت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہماری پاکستان کی علمی آبرو ہیں۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامک بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامک بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ یہ تو اللہ تقی عثمانی مدد کو جزا دے کہ انہوں نے تمام علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے اقتصادیات میں کتابیں لکھ دی۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے جس آنگن میں آنکھیں کھولیں وہاں ہر طرف علم کی چاشنی تھی۔ والد ماجد مفتی اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اسلوب شاعر بھی تھے اور بڑے بھائی ذکی کیفی ادبی دنیا کی معروف و ممتاز شخصیت رہیں۔ اسی نسبت سے آپ کے گھر ادیبوں اور شعراء کی آمد بکثرت ہوتی۔ نامور مصنفین اور قلمکار حضرات کی محفلیں بھی آراستہ ہوتی رہتی۔ سن 1386 ہجری میں ماہنامہ البلاغ کا اجرا عمل میں آیا۔ یہ آپ کی ادبی اور شاہکار تحریروں کا اصل میدان رہا ہے اور سال ہر سال سے آپ کا قلم پوری آب و تاب کے ساتھ علم و تحقیق اور شعر و ادب کے موتی بکھیرتا اور قومی، ملی اور عالمی حالات کے تجزیے پر چل رہا ہے۔ اس وقت البلاغ اردو، انگلش اور عربی میں شائع ہو رہا ہے اور رسائل و مجلات کی بھیڑ میں البلاغ کا اپنا ایک منفرد علمی معیار ہے جو بلا شبہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے قلم کی دین ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے قلم کی رنگینی اور دلکشی کا سب سے بڑا مظہر آپ کے سفر نامے ہیں جو بلا شبہ آپ کے ادبی ذوق و مزاج کی بہترین تصویر کشی کرتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے سفر ناموں میں اردو ادب کی نئی روایتوں کو زندہ کیا اور بہت ہی پر لطف انداز میں قارئین کو سفری ادب سے آشنا کیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سفر ناموں کا رنگ و آہنگ سب سے منفرد اور دل فریب ہے، جس میں ادب کی حلاوت و چاشنی بھی اور ذوق و جذبات کو تسکین دینے والی شاعری کا امتزاج بھی، تاریخ اور جغرافیہ، حالات کا تجزیہ
اور درپیش مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ آپ کے سفر نامے اگر ایک طرف تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں تو دوسری جانب اردو ادب کے حوالے سے نہایت معتبر اور مستند مقام کے حامل ہیں۔ آپ کے سفر ناموں میں سفر در سفر، دنیا میرے آگے اور جہان دیدہ کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور تازہ اسفار کی رودات ماہنامہ البلاغ کی زینت دمتی رہتی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے نثر میں قیمتی شہپاروں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی اپنے قلبی احساسات اور شوق و جذبات کا اظہار کیا، اور اسی انداز میں کیا جس انداز میں ان کے پیشرو اکابر علماء نے کیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی شاعری قلبی سوز و گداز اور روح کے احساسات کا نام ہے، جہاں ایک محب حقیقی الفاظ کے پیرہن میں اپنی وارفتگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے سلگتے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اشعار میں الفاظ و معانی کا ایک سیل رواں موجزن رہتا ہے اور محبتوں کے دریاؤں میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ آپ کو شعری ذوق والد بزرگوار مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت، برادر مکرم ذکی کیفی کی شفقت اور مرشد ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی در دولت سے ملا۔ آپ نے اس ذوق کو پروان چڑھایا اور پھر لالا و گل کی سیج پر گل بوٹے کھلانا شروع کیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی شاعری میں نظم و غزل بھی ہے، دعا و مناجات بھی، حمد و نعت بھی ہے، مرثیہ و فراق و جدائی کا غم و درد بھی، لیکن یہ روایتی طرز پر نہیں بلکہ ایک نئے اسلوب و انداز میں ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے نامور عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی کی اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی معروف مگر نامکمل شرح مسلم فتح الملہم کو مکمل فرمایا، جو تکملہ فتح الملہم کے نام سے معروف ہے۔ علم حدیث کے حوالے سے آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ قرآن مجید کا عام فہم اردو ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن اور انگریزی ترجمہ دی نوبل قرآن عوام میں بہت مقبول ہیں۔ آپ کی تصانیف عربی، اردو اور انگلش میں علماء اور عوام الناس میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آپ کی معروف تصانیف میں علوم القرآن، تقلید کی شرعی حیثیت، ہمارا معاشی نظام، حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، حجیت حدیث، تراشے، عدالتی فیصلے، درس ترمذی اور مسیحیت کیا ہے وغیرہ بہت معروف ہیں۔ مولانا محمد تقی عثمانی ایک عظیم عالم دین ہیں اور بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان سے نہیں، ان کی نسل سے دین کا ایک بہت بڑا کام دیا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی نے آسان ترجمۃ القرآن ایک ایسا ترجمہ لکھا ہے کہ جسے ایک عام فہم تھوڑا بہت اردو پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے قرآن پاک کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی علامہ عثمانی کی اصلاحی خطبات، وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف علماء نہیں بلکہ عامت الناس ہر گھر کے لیے وہ ایک بڑا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ ایسے ہی علامہ تقی عثمانی کو اللہ نے یہ عظمت دی کہ دینی دنیاوی تمام علوم میں مہارت کاملہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت میں 7 سال تک تقریباً جج بھی رہے، اور ہر دور میں ہر حال میں وطن عزیز پاکستان کی بقا، سلامتی اور حفاظت کے لیے وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ہر میدان میں اپنی خوددادہ صلاحیتوں کا اظہار فرما کر اپنی محبوبیت کو دل و جان میں پیوست کر دیا ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں علم و تحقیق اور فقہ و فتاوی کے حوالے سے خوب جانا جاتا ہے، بلکہ استناد بھی کیا جاتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا علمی اور ادبی سفر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح تشنگان علم و ادب کو فیض یاب کرتے رہیں، آمین۔